अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल सरेंडर करने के लिए तैयार हो ही गए हैं। उन्होंने मामला अब इत्तेहादियों और अपने जो साथी अरकान हैं उनके सुपुर्द कर दिया है। अपना मामला नहीं बल्कि अख्तियार उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने क्लियर कहा है ये कि मैं अपना अख्तियार इत्तेहादियों और बीएपी के अरकान के हवाले करता हूँ। जो वो बेहतर समझें वो फ़ैसला कर लें, वही होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सरेंडर करने के लिए राज़ी हो गए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को कायल करने की कोशिश की जा रही है इत्तेहादियों की जानिब से भी, और बीएपी के वो अरकान जो नाराज़ भी नहीं है, नाराज़ अरकान के साथ भी नहीं है, वज़ीर आला के साथ भी नहीं है। वो सालसी की कोशिश कर रहे हैं, मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सादिक संजरानी हैं या परवेज़ खट्टक वहाँ पर मौजूद थे। वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आला ने पहले तो शराइत रखी, 2-3 शराइत रखी। वो शराइत भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या शराइत हैं। और वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत से भी गिला शिकवा किया है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी, सादिक संजरानी से भी, और उनको ये भी बावर कराया है कि भैया मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तो चलो कामयाब हो भी जाए, मैं चला भी जाऊं, लेकिन उसके बाद आप लोग अपनी फ़िक्र करें, क्योंकि बीएपी के साथी मेरे वहाँ पे सेनेट में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, और आप लोगों की जो कुर्सियाँ हैं, इक़्तिदार है, वज़ारत उज़्मा है, वो 6-8 वोटों पे है। तो 6 अरकान तो हमारे असम्बली में बीएपी के भी हैं, उनमें से 4 अरकान जो है जाम कमाल क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। तो पीडीएम के साथ, अच्छा, इल्ज़ाम जाम कमाल ने पीडीएम पे भी लगाया है। ट्विटर पे ट्वीट किया है, 2 तस्वीरें शेयर की हैं। अभी 20 मिनट पहले मैं जिस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है उन्होंने। तो जाम कमाल साहब पीडीएम पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारी गेम जो है वो पीडीएम कर रहा है। अब वो बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा जो लोग होते हैं, शिकस्त खाया हुआ आदमी, आ, बिल्कुल उनके बातों में से ये लग रहा है कि अब वो सर पीटना शुरू हो गए हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथी मेरे से नाला हो गए, बचाने वाला कोई नहीं है, बेसहारा फील कर रही हैं इस्टब्लिशमेंट साथ, ऐसा लग रहा है उनकी बातों में से भी। और जो वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी या वज़ीर दिफ़ा, वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक कल से जो बैठे हैं बलूचिस्तान में, तो वो उसके बाद तो क्लियर ये वाज़ेह हो जाता है कि ये इस्टब्लिशमेंट अगर जाम कमाल को बचाना चाह रही होती तो ये परवेज़ खट्टक और जो सादिक संजरानी उनको इस्तीफ़े के लिए दबाव न बढ़ाते, उनको इस्तीफ़े के लिए कायल करने की कोशिश बिल्कुल न करते। इसका मतलब ये है कि इस्टब्लिशमेंट अब ये चाह रही है कि जाम कमाल हट जाएं। क्यों? लेकिन जाम कमाल अकेले होके भी बज़िद हैं कि भाई मैं तो इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। और अभी ये ताज़ा जो ट्वीट आया है, इसमें उन्होंने बिल्कुल बेबसी का इजहार उसमें से हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और उन्होंने फेडरल का लफ्ज़ भी यूज़ किया है कि फेडरल में बैठे, वफाक में बैठे हुए लोग भी कुछ जो हैं, ये बलूचिस्तान का जो नुकसान हो रहा है या होगा तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं पीडीएम। ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि बलूचिस्तान का सूबे का जो नुकसान हो रहा है इसके ज़िम्मेदार जो हैं ये पीडीएम, पीटीआई, पीटीआई का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये इल्ज़ाम पीटीआई और पीडीएम को मिला दिया है कि ये मिले हुए हैं, और बीएपी के नाराज़ अरकान ये आपस में मिले हुए हैं, ये मिलकर मुझे हटाना चाह रहे हैं और बलूचिस्तान का नुकसान कर रही हैं। जाम कमाल साहब इस तरह बावर करा रहे हैं जिस तरह इन्होंने कंधा दिया हुआ है बलूचिस्तान को। भैया आपके लिए सारे लोग ये करें कि आपने बलूचिस्तान को तबाह कर दिया है 3 सालों में। आपने अपने हलके के अलावा किसी हलके पे तवज्जो नहीं दी, सूबे के किसी ज़िले पे आपने तवज्जो नहीं दी, लेकिन आप हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि जी भाई मैंने तो
بلوچستان کو کندھا دیا ہوا ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ سارے بلوچستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو بلوچستان کے ساتھ لازم ملزوم سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہوں گے تو بلوچستان بچ جائیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو بلوچستان تباہ ہو جائے گا. یہ آپ باور کرا رہے ہیں ٹویٹ میں کہ بلوچستان کے نقصان کے ذمہ دار جو ہیں پی ڈی ایم ہوگا، پی ٹی آئی ہوگی، وفاق میں بیٹھے لوگ ہوں گے اور بی اے پی کے ناراض گروپ ہوگا. یعنی اب میری سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو پرویز کھٹک اور صادق سنجرانی نے ان سے کل ملاقاتیں کی ہیں اس میں انہوں نے شرائط رکھے ہیں. ایک تو وفاق پہ بھی وہ تپے ہوئے ہیں اس وقت، جام کمال صاحب دھمکیاں، تھریٹ، اور یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیا اپنی بھی سوچو، اپنی بھی فکر کرو. میری تو چلو نوکری چلی جائے گی لیکن آپ کی بھی جا سکتی ہے صادق سنجرانی صاحب. یہ جام کمال صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کو بھی تھریٹ کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی تھریٹ کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ میرے 6 ممبران قومی اسمبلی میں ہیں بی اے پی کے. 2 کو تو چھوڑ دیں، 2 میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن 4 میرے ساتھ ہیں، اور میں بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ، آپ کے ناراض ممبران کے ساتھ مل کے یہ کھیل بلوچستان میں جو کھیلا میرے ساتھ جا رہا ہے یہ میں وفاق میں بھی کھیل سکتا ہوں، یہ آپ کی بھی نوکری جا سکتی ہے. یہ تھریٹ بھی، پیغامات بھی دیے ہیں پرویز کھٹک کے ذریعے. صادق سنجرانی کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا ہے اور وزیر اعظم کے لیے بھی پیغام دیا ہے. تو اب دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں بھائی صاحب. جام کمال صاحب جو ہیں اپنی نوکری تو بچا نہیں پائے، دوسروں کی نوکریاں تیل کرنے کے دھمکیاں دینے لگے ہیں. یہ سارا یعنی یہ جو جس طرح وہ سیاسی ایک ٹرم چلتا ہے کہ حواس باختہ ہو جانا، کہ اب جب وزارت عظمیٰ ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے، وقت ہاتھوں سے نکلتا ہوا تیزی کے ساتھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب وہ بالکل حواس باختہ نظر آ رہی ہیں. ٹویٹ بھی اس طرح کا ہی کیا ہے کہ اب وہ ہوش میں نہیں رہے، اب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور پھر شرائط رکھ رہے ہیں کہ جی یہ میری شرائط ہیں، پھر میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن بی اے پی کے جو ناراض ارکان ہیں، جو اپوزیشن ارکان ہیں، انہوں نے ان کے شرائط مسترد کر دی ہے کہ بھیا یہ اب تو ہمارے پاس پوری گیم ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. 40 بندے تو ہم بیٹھے ہیں ساتھ میں اور مزید 3 بندے آپ کے 4 آنے والے ہیں، تو 43-44 بندے ہو جائیں گے ہم 65 میں سے. تو آپ کی شرائط ہم اب کیوں مانیں؟ تو انہوں نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا. شرائط کیا رکھی ہیں؟ شرائط جام کمال صاحب نے صادق سنجرانی اور پرویز کھٹک کے سامنے یہ رکھی کہ دیکھیں جی میری عزت کا معاملہ ہے اور میری شرط یہ ہے کہ 2 بندے وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. کون کون؟ ایک قدوس بزنجو جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں، جس نے یہ سارا کچھ بم بکھیڑا کھڑا کیا ہے، سارے اقدامات کیے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں اس پورے مشن کو، وزیر اعلیٰ جام کمال ہٹاؤ مشن کو، اور تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی ہو یا بی اے پی کے ناراض ارکان کی ہو، سارا جو گیم ہے وہ قدوس بزنجو کی چل رہی ہے. بظاہر لیڈ وہی کر رہی ہیں. ایک قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، دوسرے صالح بوتانی وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، باقی جس کو بھی بنائے. یہ شرط رکھی ہے جام کمال صاحب نے. لیکن انہوں نے دوسری شرط یہ رکھی ہے، کیونکہ یہ جام کمال کہہ رہے ہیں کہ میری انہوں نے توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے، مجھے اتنا رسوا کیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بھی وزیر اعلیٰ بنے. ہم نہیں تو یہ بھی نہیں، میں نہیں تو یہ بھی نہیں، یہ وزیر اعلیٰ نے شرط رکھی ہے. دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ مجھے سیف پیسج دیا جائے، ایک جو ہے اچھا راستہ نکلنے کا دیا جائے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. میں ابھی ریزائن لکھ کر دے رہا ہوں لیکن تاریخ اس پہ 4-5 دن بعد کی لکھ دیتا ہوں، اور آپ لوگ 4-5 دن کے بعد میری ٹینڈر کر دیجئے گا، استعفیٰ منظر عام پر لائیے گا اور اناؤنس کر دیجئے گا. میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، دستخط کر کے دے رہا ہوں، لکھ کر دے رہا ہوں استعفیٰ، لیکن تاریخ 4-5 دن بعد کی لکھ کر دے رہا ہوں. اور
فی الحال تب تک یہ تحریک عدم اعتماد جس پہ کل ووٹنگ ہونی ہے، کل منڈے کو صبح 11 بجے ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد واپس لی جائے تاکہ میری کم از کم عزت تھوڑی سی رہ جائے۔ اور عزت کی بات جام کمال صاحب کر رہی ہیں، جو ابھی تک انہوں نے اپنی عزت کروائی ہے، ابھی تک جو لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، وفاق ساتھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے، اتحادی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اپنے ساتھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اپوزیشن ساتھ نہیں ہے، پارٹی کے عہدیداران ڈویژنل صدور ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑنی، چپٹے ہوئے ہیں، چپٹے یا چمٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت تھوڑی سی میری بس لاج رکھیں، یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، اور میں استعفیٰ ابھی لکھ کر دے رہا ہوں تاریخ 4-5 دن بعد کی۔ یہ شرائط انہوں نے رکھی ہیں، اور یہ شرائط لے کر جب یہ شرائط پہنچائیں صادق سنجرانی صاحب اور پرویز خٹک نے اپوزیشن اور ناراض ارکان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ بھیا اب تو یہ شرائط پہلے کی بات ہو سکتی تھی، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو وزیر اعلیٰ ویسے ہی جا رہے ہیں تو ہم شرائط کیوں مانیں ان کے۔ اور جو قدوس بزن جو ابھی تک لیڈ کر رہی ہیں، جس کے گھر میں ابھی پناہ لی ہوئی ہے سارے ممبران نے، اغوا ہونے سے بچنے کے لیے، گرفتار ہونے سے، اٹھائے جانے سے بچنے کے لیے، اس قدوس بزنجو کے خلاف ہم کیوں بھائی کھڑے ہو جائیں کہ جی قدوس بزنجو نہیں اور صالح بھوتانی نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ بعد میں ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جام کمال صاحب کو کہا گیا کہ بھئی جام کمال کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کو ہم وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ استعفیٰ دے دیں، مستعفی ہو جائیں، اور دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے سارے ایک جملہ ٹرم میں پھر مزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جام کے سارے راستے جام ہو گئے ہیں۔ پہلے کچھ راستے کھلے ہوئے تھے جام کے لیے، اب تو ان کے تمام راستے تقریباً جام ہو چکے ہیں۔ جام کا مطلب ہے جام ہو چکے ہیں راستے، یعنی بلاک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی وہ نکل نہیں پا رہے، نکل نہیں پائیں گے ایسا لگ رہا ہے۔ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے لیے ذہن بنا لیا ہے، استعفیٰ نہیں دیا۔ صبح میرے پاس استعفے کی ایک کاپی بھی آئی، انگریزی میں 4 لائنوں کی، 3-4 لائنوں کی کاپی تھی، وزیر اعلیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جام کمال کا لیٹر پیڈ ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا، اور گورنر کو کاپی بھیجی گئی ہے، تاریخ آج کی 24 اکتوبر لکھی ہوئی ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، آئین کے آرٹیکل 130 اور یہ سارے حوالے شوالے بھی لکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے صبح سے پھر بلوچستان رابطے کیے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ بھیا یہ جعلی ہے، میں نے کیونکہ وہ خبر نہیں چلائی اپنے چینل پہ بھی، جب تک تصدیق نہ ہوتی تب تک میں کیسے چلا سکتا تھا۔ میں نے صبح سے بہت سارے لوگوں کو نیند سے جگایا ہے کہ بھیا یہ تصدیق کرو، تو تصدیق اس کی ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ جعلی ہے، لوگوں نے یہ جعلی پھیلائی ہوئی ہے۔ کل بھی یہ جعلی خبریں چلی تھی، میں نے کل بھی خبر یہ نہیں دی تھی کہ استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ جب تک استعفیٰ کنفرم نہیں ہوتا، میں جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، ایک ذمہ دار، تو میں ایسے کیسے خبر دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال وزیر اعلیٰ کی صبح خبریں یہ آئیں، یہ کاپی آئی میرے پاس، پڑھی ہے ابھی بھی، تو اس میں وہ بھی جعلی تھی۔ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، لیکن وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے ذہن بنا لیا ہے، اب انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا ہے، یا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں اپنا اختیار جو ہے اپنے اتحادیوں کو، اتحادی کون سے ہیں جی؟ پی ٹی آئی آپ کے خلاف ہو گئی ہے، آپ پی ٹی آئی پہ اسی ٹویٹ میں الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کے نقصان کے ذمہ دار پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور بی اے پی کے ناراض ارکان اور وفاق میں بیٹھے لوگ ہوں گے۔ آپ وفاقی حکومت پر بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی پر بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ پی ڈی ایم پر بھی الزام لگا رہے ہیں، اپنے ناراض ارکان پر بھی الزام لگا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتحادی
अख्तियार इत्तेहादियों को भी दे रहे हैं। इत्तेहादी कितने होंगे? जमहूरी वतन पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी मिसाल के तौर पर, या ANP, जो जो एक एक दो दो तीन तीन अरकान हैं जिनके, अब आपके पास अक्सरियत है ही नहीं। 40 बंदे पक्के पक्के उनके पास हैं, नाराज़ अरकान के पास हैं, उनके साथ हैं, आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं। 3 अरकान 4 अरकान आपके मज़ीद आज हो सकता है भाग जाएं, निकल जाएं, नाराज़ अरकान के साथ मिल जाएं, लेकिन आप तनहा होते जा रहे हैं। इसीलिए अब आपने ज़हन बना लिया है, अब आपने सामान बांधना, ये कह सकते हैं, मैं अपने अल्फाज में अगर ये कहूँ कि वज़ीर आला जाम कमाल ने अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। इनके ट्वीट को देखकर ये मैं अखज़ कर रहा हूँ, मैं इसका नतीजा ये निकाल रहा हूँ कि जाम कमाल ने अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त आज जाम कमाल मुस्तफ़ी हो सकते हैं। अना का मसला ज़रूर बनाया हुआ है उन्होंने, और कि मैं मुकाबला करूंगा, हो सकता है मुकाबला भी कर सकते हैं कल, लेकिन शिकस्त उनका मुक़द्दर बन चुकी है, और मुकाबला भी करेंगे तो वो हार जाएंगे, जो जिस उसके भी कभी इम्कान आते हैं, क्योंकि अब उनके साथ कोई भी साथ नहीं खड़ा, न इत्तेहादी, न वफाकी हुकूमत, न PTI। और ये भी इतलात आ रही हैं कि PTI ने अपने पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको भी हिदायत जारी कर दिए हैं कि भाई जाम कमाल को वोट नहीं देना। तो PTI के 3 है मेरा ख़्याल है अरकान बलूचिस्तान में, यार मोहम्मद रिंद और 2 और है मेरा ख़्याल है। तो वो उनको भी ये हिदायत कर दी गई हैं, ये इतलात आ रही हैं कि अब वो भी जाम कमाल को वोट नहीं देंगे। तो फिर वोट को कितने पड़ेंगे जाम कमाल को? 6 7 8 वोट, अगर 10 वोट पड़ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन शिकस्त तो होगी ना। तो हो सकता है शिकस्त से बचने के लिए किसी भी वक्त आज इस्तीफ़ा दे दें, उनका आ जाए इस्तीफ़ा, नहीं आया तो फिर कल मुकाबला होगा, और मुकाबले में जो रिज़ल्ट होगा आपके सामने होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।